الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ لا يحب الفساد سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں اللہ لا يحب الفساد، کہ اللہ کو جھگڑا اور فساد پسند نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ آپس میں جھگڑے ہوں، اور کوئی شریف انسان بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آپس میں جھگڑا کیا جائے۔ اس لیے ہماری اسلامی تعلیمات نے جھگڑے سے بہت گریز کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جھگڑا دین کو ایسے مونتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو مونتا ہے۔ اور یہ بھی بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جھگڑے ہی کی وجہ سے لیلۃ القدر جیسی مبارک رات کی تعیین جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی، اور جو رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، اس رات کی تعیین بھی اٹھائی گئی۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ جھگڑے سے بہت دور رہیں، آپس میں ہل مل کے رہیں، مل جل کے رہیں۔ اگر کوئی ادنیٰ سی بات ہو جائے تو اسے جلدی سے نمٹانے کی اور سلجھانے کی کوشش کرے، اور بھول جانے کی کوشش کرے، اور آپس میں میل ملاپ رکھے، بات چیت نہ چھوڑے۔ شیطان اس میں بہت ہی زیادہ دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آپس میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہے۔ ہر انسان کو آپس میں پیار اور محبت سے زندگی گزارنے کا سبق سکھاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بات کی تعلیم دی کہ ہماری جس بندے سے بھی ملاقات ہو، ہم اس سے کشادہ روئی کے ساتھ ملیں اور اچھے انداز سے گفتگو کریں۔ اس میں مسلمان اور کافر کا کوئی فرق نہیں۔ دو انسان جب آپس میں ملتے ہیں تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں انسانوں کی طرح ملے۔ چنانچہ شریعت نے کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے منہ نہ پھیلاؤ۔ جب تم انسانوں سے ملو تو کشادہ چہرے کے ساتھ ملو۔ اس بات کی ترغیب
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بہترین انداز میں دی ہے کہ جب تم آپس میں ملا کرو تو مصافحہ کرو، یغفر اللہ لنا ولکم، اس دعا کو پڑھو۔ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں، اس دعا کو پڑھتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تہواریاں چڑھا کر ملنا، منہ بنا کر ملنا، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ جب ایک دوسرے کو ملو گے تو ایک دوسرے کے چہرے سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہارے اندر خوشی ہے یا غصہ ہے، خیر ہے یا شر ہے۔ جب تم کھلے چہرے کے ساتھ ملو گے، کشادہ چہرے کے ساتھ ملو گے، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو گے، تو دوسرا بندہ تمہارے قریب آنے کی کوشش کرے گا۔ تو مومن کو چاہیے کہ جب بھی کسی سے ملے تو کشادہ چہرے کے ساتھ ملے، تاکہ سامنے والا بھائی یہ سمجھے کہ یقیناً اس بندے کے دل میں میری عقیدت اور محبت ہے، اور کشادہ روئی کے ساتھ ملے، خوش دلی کے ساتھ ملے، ہنستے ہوئے ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے۔ کچھ نوجوانوں کو دیکھا دفتر میں، مجلس میں دوستوں کے ساتھ خوب گپ شپ ہوتی ہے، اور گھر آتے ہیں تو چہرے کے اوپر ایسی سنجیدگی ہوتی ہے کہ معلوم نہیں وہ کس مصیبت کے اندر گرفتار ہو گئے ہیں۔ یہ بھی خلاف سنت ہے۔ دو مسلمانوں کا ملنا تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ شریعت نے کہا کہ انسان ہونے کے ناطے کسی کافر سے بھی ملو تو کشادہ چہرے سے ملو، مسکرا کر بات کرو۔ دوسری جگہ فرمایا کہ جب تمہیں گفتگو کرنی پڑے تو شیریں زبانی سے بات کرو۔ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی انداز سے گفتگو کرو۔ تمہارے منہ سے جو گفتگو نکلے اس میں محبت، ہمدردی، غمگساری، شیریں کلامی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ مومن اور کافر کا اس میں کوئی فرق نہیں۔ شریعت نے اس میں للناس کا لفظ استعمال کیا، انسانوں کے لیے۔ وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تو یہ دو باتیں کس قدر اہم ہیں، اور اسلام کی حقانیت کی کتنی پیاری دلیل ہیں کہ جو ہر ایک کے ساتھ کھلے چہرے کے ساتھ شیریں زبانی کی گفتگو کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرو مشکل نہ کرو لوگوں کے لیے۔ گویا تین باتیں معلوم ہو گئیں، ایک کشادہ روی، دوسرا شیریں کلامی، اور تیسرا سہولت و آسانی۔ تو اس دین کی تعلیمات کس قدر خوبصورت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جب دو مسلمان بہنیں آپس میں ملیں، دو حدیث میں بھائی کا لفظ ہے، دوسری حدیث میں بھائی کا لفظ ہے، لیکن چونکہ عورتوں کا مجموعہ زیادہ ہے، مرد بھی ہیں، اس لیے دونوں روایتوں کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے انہی کی زبان میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو مفہوم یہ نکلا کہ جب دو مسلمان عورتیں آپس میں ملتی ہیں یا مرد ملتے ہیں تو اللہ رب العزت ان پر 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ان میں سے 69 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو دونوں میں سے زیادہ پیار، زیادہ محبت اور زیادہ گرم جوشی کے ساتھ ملتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات کہی گئی۔ آپ بیان سننے کے لیے آئے ہیں تو اس دوران ممکن ہے کہ آپ کی درجنوں ساتھی سلام علیکم ہوتی ہو، تو اگر آپ کھلے چہرے سے سلام کریں، محبت، پیارے حال احوال پوچھیں اور ملنے میں گرم جوشی دکھائیں، تو فرمایا کہ 70 رحمتیں نازل ہوں گی، اور ان میں 69 رحمتیں
اس پر نازل ہوں گی جو زیادہ گرمجوشی سے ملیں گے، جو زیادہ محبت کا اظہار کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں کہ دو بھائیوں کی مثال دو ہاتھوں کی سی ہے، جس طرح دونوں ہاتھ ایک دوسرے کو دھوتے ہیں، اسی طرح جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے گناہوں کے جھڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تعلیم دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی دو مسلمان لوگ ملیں تو ان دونوں کا ملنا اس طرح ہے جس طرح دو ہاتھ ایک دوسرے کو دھونے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو شریعت کے جمیع احکام کے اوپر چلنا آسان فرمائے اور آپس میں پیار اور محبت کی ملی جلی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی آپس میں ہم ملیں تو گرم جوشی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ، کشادہ ظرفی کے ساتھ، کشادہ چہرے کے ساتھ ملیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔